بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر له القائل ولا يحصي نعماءه العبد ولا يكفي حقه المنعم الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعم موجود ولا وقت معلوم ولا أجل موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين كتب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله سب سے پہلے جو خطبے کا ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنا حضرات کو ایک وصیت کرتا ہوں. تقویٰ ایک ایسی سواری ہے کہ سوال کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. البتہ ہر سواری کے کچھ مسائل ہوتے اور ہر سواری کو ڈرائیو کرنا اس کو چلانا دیکھیے بس کی بات نہیں. اس کو چلانے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے. تقویٰ کی سواری بھی ایسی ہے کہ جس کے لیے انسان کو اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے. تو انسان اپنا تزکیہ کر لیتا ہے, اپنے آپ سے خدا کا شکر کر دیتا ہے, توکل اللہ کرتا ہے, تو پھر یہ سواری اس کو جنت تک پہنچاتی ہے اور اس کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتیں دکھائے, اس پر اپنی نعمتیں تمام کرے. لہٰذا اگر انسان پرفیکٹ ہے تو اس کے لیے ہر چیز جنت ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے. مصیبت ہمارا یا جب اس سے پوچھا علیہ السلام سے دربار میں انہوں نے کیا دیا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دیکھا آپ نے؟ آپ کے بھائی, آپ کے بھتیجے, بھانجے سب قتل کر دیے. کیا دیکھا؟ اللہ کیسا دیکھا؟ کیا آپ نے آیا؟ یزید پوچھ رہا تھا اور زینب ضرورت سے کہہ رہے کہ مار رہے کہ اللہ جمیل, میں نے جمیل کے علاوہ کچھ دیکھا ہی. اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہے کہ جو متقی ہوگا اس کی زندگی جنت ہی جنت. مار رہے کہ اللہ جمیل, میں نے تو جمیل کے علاوہ کچھ دیکھا ہے. اور میں بازار کہتا ہوں کہ کبھی جمیل کو تلاش کر کے جمیل کون ہے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو اللہ ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے کرشمے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی جلوے کو دیکھ رہے ہیں کہ لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ مارا ہے اللہ جمیل. میں نے تو جمیل کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. یہ جمیل کیا ہے؟ اللہ کے جلوے. اگر پوجے حسین ہے تو اللہ کا جلوہ ہے جو خدا کی رضا کے لیے دیا ہے, تو پریشانی کس بات؟ تو یہ تقویٰ جو ہے آپ کو پریشان نہیں کرے گا, تقویٰ آپ کو اطمینان دے. یاد رکھیے جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں, یہ روایت میں لکھا ہوا کہ جتنے بھی شہداء بڑھتے جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کا اطمینان بڑھتا جاتا. چہرے پہ حشاشیت و بشاشیت بڑھتی جاتی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے وعدے کو پورا کر رہے تھے. آپ مصیبت کو شکرانے کے طور پر لیتے تھے. مصیبت نہیں تھی حسین کے لیے, مصیبت ہے خدا کوئی, لیکن حسین دوسری طریقے سے دیکھ رہا ہے. حسین کا دیکھنے کا انداز کیا ہے کہ میں وہ عظیم وعدہ نبھا رہا ہوں جس کے ذریعے سے دین اسلام کو بچنا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح لے کر چلیں گے کہ اللہ نے جو بھی ہم پر مصیبت و ظاہر پریشانیاں ظاہر یہ سب کچھ اللہ کی راہ ہے,
ہے، تسلیم کی منزل پر آنا ہے، تو یقین جانیں کہ آپ کے لیے وہ ٹینشن آپ کو دین سے نہیں روک سکتی اور آپ کی دنیا بھی نہیں بگڑے گی، بگڑ ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اس پہ ڈیپینڈ کرو، تم اس پہ بھروسہ کرو، تمہاری دنیا اور آخرت سنبھلے۔ تقویٰ اختیار کرنا، واجبات کی انجام دہی کرنا، منکرات سے پرہیز کرنا، جب انسان یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت کی برکات نازل کرتا ہے۔ یہ جو امام زمان آئیں گے تو زمین اپنے خزانے کھول دے گی، آسمان برکتیں نازل کرے گا۔ کون آ گیا؟ متقین کا سردار آ گیا۔ جب متقین کا سردار آ گیا، زمین کے پاس جو چیزیں امانتیں تھیں متقین کے لیے، آسمان کے اوپر جو چیز آسمان میں تھا وہ کیا تھا؟ متقی کے لیے امانت تھا۔ جب متقی آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ نبی اسلام الانبیاء السلام تو آپ کے تقوی کی منزل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تقوی سے مراد کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے، اتنا بس اپنے آپ کو پابند کرنے کے واجبات کو انجام دیں اور منکرات سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں، دو رکعت کی نفل پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے پڑھیں، لیکن نہیں پڑھ سکتے واجب نماز کو پڑھیں۔ آپ مثلا مکروہات کو نہیں چھوڑ سکتے، کوشش کریں مومن کو مکروہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا کوئی پرابلم، منکرات نہیں ہونا چاہیے، یعنی حرام کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اتنا بھی تقویٰ آپ کے اندر ہے کہ واجبات کو انجام دیتے ہیں، منکرات سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ کی حمایت آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی برکت اور رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کون سی ٹینشن اور کون سی ڈپریشن؟ نہ کوئی ٹینشن ہے اور نہ کوئی ڈپریشن۔ اطمینان قلب کی منزل ہے کہ انسان جو بات کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے دیکھ رہا ہے، چاہے چل رہا ہے وہ اللہ کے لیے چل رہا ہے۔ جب اللہ کے لیے سب کچھ ہے تو اللہ آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ جب آپ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں تو اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ آپ کا ضامن ہے، اللہ آپ کی سب کچھ ہے۔ میں آگے جانے کی بات کو نہ بولوں، تقوی کو اختیار کریں۔ دیکھیے ہم جس ٹاپک کو لے کے چلے ہوئے ہیں وہ ٹاپک ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کو یہ رجوع لاکن عالیہ میں تمام سرود تمام سلام کرنے کے بعد ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد مولا، اور دلا کی زندگی اے محمد والے محمد جیسی زندگی بنا، اور مماتی موت محمد والے محمد، اور میری موت محمد والے محمد جیسی موت بنا۔ اب یہ موت و زندگی محمد والے محمد جیسی کہاں سے ملے گی؟ ان جیسی زندگی ان جیسے لوگوں کو ملے گی کہ جو ان کی زندگی کو اپلائی کریں، ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں، ان کی زندگی کو اختیار کریں۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ ان کی زندگی کو بس کچھ ڈال دیں، آپ مطالعہ بھی نہ کریں، آپ ان کی سیرت بھی نہ پڑھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اپنا انداز رکھنا ہے، بلکہ پروردگار مجھے اہل بیت جیسی زندگی دے، تو بھائی زندگی لے لیں آپ۔ زندگی تو تاریخ میں لکھی ہوئی، تاریخ میں سیرت بھی بیان ہوئی ہے، تاریخ میں کردار بھی بیان ہوا ہے، اخلاق بھی بیان ہوا ہے۔ اگر آپ کو اخلاق حمیدہ چاہیے تو اسے لے لیجیے، آپ کو سیرت طیبہ چاہیے اسے لے لیجیے۔ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کے ساتھ دعا یہ کہ تاریخ کھولے کیسے زندگی محمد نے گزاری ہوئی گزار لیا۔ دقتیں آئیں گی ظاہر، لیکن وہ دقت نہیں ہوگی جو اللہ کے لیے کر لو۔ کیسی زندگی امام نے گزاری؟ آپ کو ادھر ساجدین کی قرات آ رہی ہے نا، اسی کے ذریعے ساری بات کرو۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پھر موقع ملتا ہے۔ آج یہاں پر 15 تاریخ ہے، برتھ ڈے پر ہم لوگ کا 16 تاریخ ہے، پرسوں جو ہے ولادت کا ہمارے اندر ویسے تو 12 ربیع الاول ہمارے بھی شیخ محمد یعقوب الہی صاحب نے لکھی ہے 12 ربیع الاول، تو ہفتہ جو ولادت کا پورا مہینہ ولادت مہینے رسول اللہ، تو ہم یہ بات مانتے ہیں اور ہمارے چھٹے امام کی ولادت بھی آ رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو ان دونوں کی سیرت اگر آپ کہہ رہے ہیں محمد علی محیا یا محیا محمد والے محمد، تو محمد بھی آ رہے ہیں، والے محمد بھی آ رہے ہیں۔ محمد کی ولادت کا دن ہے اور آگے محمد کی ولادت کا دن ہے 17 تاریخ آپ کی ہوتی ہے مطابق، ٹھیک ہے۔ جب ہمارے ان دونوں پیشوا کی ولادت کا دن ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ باتیں کرنے کے بجائے دوسری جگہ ٹائم گزارنے کے بجائے ان دونوں کی سیرت کو کھول کے مطالعہ کریں، رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی۔ بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھ سکتے نا آپ، نشان الجوانی صاحب کی نقوش عصمت پڑھ لیں، آپ نقوش عصمت پڑھ لیں تو اس میں رسول اللہ کے بارے میں نشان الجوانی صاحب نے کیا کیا لکھا ہے۔
ہوتی ہے جس میں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا، امام کی زندگی کا، وہ آپ دیکھیں اور وہاں سے لے لیں کہ اگر مجھے محمد والی محمد کی زندگی گزاری کی یہ کچھ موجود ہے، ان کے قدموں کی زندگی کے قدموں نشان موجود ہے، کیا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں؟ محمد بھی موجود ہے، آل محمد بھی موجود ہے، دونوں 17 تاریخ کو اس دنیا میں آئے ہیں۔ ابھی 17 تاریخ کو دنیا میں آ کے ہمارے لیے کردار کا پیش کر کے گئے کہ دونوں کو صادق کہا گیا اور دونوں کو امین کہا گیا۔ آپ کہتے امام کا لقب ہے، امام کا لقب یہ نہیں ہے، صادق البار الامین کہتے ہیں امام، الصادق البار الامین، سچا بھی، نیک بھی اور امین بھی، تو دونوں امین ہیں اور دونوں صادق ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو ان جیسی زندگی چاہیے کہ زندگی کیا ہے؟ پہلی بات میں نے کہا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے نمازیں قائم کی، بات دے کر زکات کو ادا کیا، وہ امر بالمعروف، امر بالمعروف کیا، اور نہی عن المنکر، منکر سے لوگوں کو روکا ہے، کتنے ہوتے لوگوں کو روکا ہے۔ اس کے بعد آج ہم جملہ بول رہے ہیں تو ہم ان دونوں کی زندگی کو اس بولیں گے، وہ کیا ہے؟ وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْيَقِينُ۔ امام حسین صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہر آئمہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى تَأْتِيَ الْيَقِينُ، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہاں تک کہ آپ دنیا سے دائرہ چلے گئے، یعنی کنٹینیوس مسلسل تسلسل کے ساتھ کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ اطاعت خدا نہ ہو، اطاعت رسول نہ ہوا ہی نہیں ہے، سوتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، جاتے ہوئے، بولتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اطاعت اللہ ہی ہو رہی، اطاعت رسول ہی ہو رہی۔ تو اگر اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی ہر زندگی کے ہر پہلو موجود ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ان جیسی زندگی ہو، ہماری موت ان جیسی موت ہو، تو ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں سے کیا ہے؟ آج جو میں آپ کو اہم اور معاشرتی مسئلے کو عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہمیں بہت بنیادی بتائی گئی۔ رسول اللہ نے جس پہ فوکس کیا ہے، جس کی وجہ سے رسول سب سے رسول اکرم ہے، جس کی وجہ سے رسول کا نام دنیا میں کافی ہے، جس کی وجہ سے مجدد مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کا نام دنیا میں باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ کہ آپ نے 3 باتیں بہت زیادہ فوکس کے ساتھ زندگی میں رکھی ہیں، اور جس سے ہم نے رکھنا ہے اس میں سے پہلی بات پہلے اردو میں کر کے انشاءاللہ دو باتیں دوسرے اردو میں کریں۔ سب سے پہلی بات جو آپ کہتے تھے، بولتے تھے، ابھی میں درس میں بھی کہہ رہا تھا، صادق نام آپ سب کا رکھتے تھے اپنے اس میں جانے والا، بہت اچھی بات ہے اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیٹسٹ نام کے نام پر ہمیں ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جن کا کوئی اثر نہ ہو، ہر چیز کا ایک اثر ہے، اور والدین پر، والد پر واجب قرار دیا گیا ہے، حق قرار دیا گیا اولاد کا کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے۔ اور اچھا نام آپ بولے کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سب سے اچھے نام اللہ کے، لیکن اہل بیت نے کہا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے اللہ الاسماء الحسنى، وہ نام ہم ہیں۔ اب اللہ کا نام تو بہت سارے اللہ کے نام ہیں، اس میں سے بھی رکھ لیں، مگر اس میں سے نہیں ہے کہ محمد والے محمد کے 14 نام موجود ہیں۔ نہ آپ کو لڑکی کے نام میں کوئی لیٹسٹ نام رکھے، اگر لیٹسٹ نام ہے تو لیٹسٹ کردار کے لیے آئیے۔ دیکھو زینب سے بڑھ کے کردار کو نہ کرے، کوئی فاطمہ سے بڑھ کے کردار کو نہ کرے، کوئی ام کلثوم سے بڑھ کے کردار نہ کرے، ام نواب سے بڑھ کر کوئی قربانی کی دے، تو پھر تو ہم مانے کہ آپ بڑا اچھا نام دے کر آئے، اور اگر نہیں لائے تو عزیزو ان ناموں کو بچائیے، یہ پھول باقی ہے تو آپ کا زمانہ باقی ہے۔ یہ ایسے ہی تھا کہ کوئی علی نام کے علاوہ کوئی نام نہیں تھا کہ مصطفیٰ سے محمد مرتضیٰ سے علی، کہ مصطفیٰ کے بعد محمد کو 3 دفعہ اور دہرایا گیا اور مرتضیٰ کے بعد علی کو 3 دفعہ اور دہرایا گیا، کیا اور نام نہیں تھے؟ نہیں، اس نام کو بچانا، یہ نام ہے تو اسلام ہے، اور یہ نام چلا گیا تو اسلام بھی چلا گیا۔ لوگ اس نام کے ڈرتے ہیں، آپ نئے لیٹسٹ نام کو رکھ رہے ہیں، لیٹسٹ نام کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کے گھر میں جتنے علی ہوں گے کردار اتنے اچھے مل جائیں گے۔ تربیت اچھی کریں، نام نیا رکھنا ہے، نام وہی رکھیں جو اہل بیت علیہ السلام کا نام ہو۔ یہ اسماء حسنہ ہے، اسماء حسنہ یہ ہیں، سب سے اچھے نام یہ ہیں۔ ناموں کو چینج کرنے کے بجائے کردار لائیں، جو نام رکھتے ہیں پھر کردار بھی کیسے چلو۔ حسن نام ہے تو کردار بھی حسن ہونا چاہیے، حسین نام ہے تو کردار بھی حسین ہونا چاہیے۔ تو اگر
ہم نام رکھتے ہیں صادق کو ضرور رکھیں، لیکن صادق کے معنی کیا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ رسول اللہ کو بھی صادق کہا گیا، چھٹے امام کو بھی صادق کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ کردار کی وجہ سے کہا گیا۔ رسول اللہ کا نام صادق نہیں ہے، نہ امام کا نام صادق ہے، ان کا نام جعفر ہے، ان کا نام محمد ہے۔ محمد کو بھی صادق کہا گیا اور جعفر کو بھی صادق کہا گیا۔ کیوں؟ کردار نے بتایا کہ سچے، کردار و عمل کہہ رہے تھے یہ سچے، یہ عمل میں سچے، یہ کہے بندے، لہذا کا سچے سچے۔ اتنا کہا کہ جب رسول اپنی رسالت کا اعلان کرنے لگے تو انہوں نے کسی چیز سے فائدہ اٹھایا، اپنا 40 سال کردار لے کر ان کا رسول اللہ نے نماز پڑھنا ایک تو بتانا ہوتا ہے نا، پڑھنے کو بھی دکھایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں گی، کوئی نماز نہیں ملے گی آپ کو، رسول اللہ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے تھے نماز، کوئی نماز آئی نہیں تو پڑھے نہیں تھا۔ تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کردار، نماز ہی ضروری ہے کردار میں، نہیں جناب، اصل چیزیں آپ بول لیں دین کی، آپ بنیادیں لیں، بیسک سمجھیں دین کیا چیز ہے۔ رسول اللہ نماز نہیں پڑھتے، رسول اللہ کریکٹر پیش کر رہے تھے، تو کریکٹر کیا تھا؟ ہمیشہ سچ بولتے، ہمیشہ کھری بات کرتے تھے، لوگوں میں صلح کراتے تھے۔ حالانکہ فضول اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں میں بیٹھ کے مسئلہ کرا رہے ہیں، اجے اسمت کا مسئلہ دیکھ لیں، چاروں قبیلوں کو، چاروں کو ایک ایک پکڑا کر دامن جو ہے چادر کا ایک ایک پہلو پکڑا کر اور اس کے بعد قریب لا کے حضرت عثمان کو اپنے ہاتھ سے رکھ کے بتا دیا کہ سمجھو کہ میں اختلاف پھیلانے نہیں آیا، لوگوں میں اتحاد پھیلانے کے لیے آیا۔ یہ رسول اللہ کا کردار تھا۔ رسول اللہ صادق تھے، امین تھے، صادق کیا تھے؟ اتنے سچے تھے کہ رسول اللہ جب دین کو پھیلانے کے لیے کام کرنے لگے تو پہاڑی پہ گئے، کیا ہم اتنے سچے ہیں؟ کیا کوئی ہمیں اتنی تصدیق کرے گا؟ ذرا اس کو سوچیے گا۔ رسول اللہ پہاڑ پہ جا کر کہتے ہیں کہ میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بے شک مانیں، بے شک مانیں۔ رسول اللہ نے اس سے بڑھ کر امتحان لیا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو ٹرسٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، اعتماد کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، کہ اچھا مان لو گے، اور اگر تمہیں وہ لشکر نظر نہ آئے پھر مان لو۔ اگر لشکر نظر نہیں آئے، جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں حملہ کرے گا نظر نہ آئے پھر مان لو گے، تب پھر بھی مان لیں، پھر بھی مان لیں۔ رسول اللہ پھر کیوں مانو جب تک تمہیں نظر ہی نہیں آیا؟ کہا کہ ہم اس لیے مانیں گے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عزیزوں کتنا بڑا اعتماد ہے، اس طرح رسالت پھیلی ہے، اس طرح باتیں آگے چلی ہیں، اتنا اعتماد کو اپنے اوپر کروا لوگوں کہ لوگ آپ کی بات کو مانیں۔ جب آپ کبھی سچ کبھی جھوٹ، کبھی سچ کبھی جھوٹ بولیں گے تو لوگ کہیں گے جھوٹا ہے، لوگ کہاں سے آپ کی بات پر اعتماد کریں گے، لوگ کہاں سے آپ پر ٹرسٹ کریں گے، کہاں سے آپ پہ بھروسہ کریں گے، کہاں سے آپ کو دین دیں گے؟ آپ کا تو دین خود خراب چل رہا ہے۔ کبھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی آپ سچ بولتے ہیں، سچ بولیں، کٹ جائیں، مر جائیں، سچ بولیں۔ اور کم ممالک ہوتے ہیں جو جھوٹ بولا جاتا ہے، واجب کیوں رہتا ہے جھوٹ؟ وہ دین کو سمجھنا چاہیے، لیکن عام ممالک کو جھوٹ نہیں بولنا نا، سچ بولنا ہے۔ رسول کتنا سچ بول رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لشکر نظر نہیں آیا، ہم کہیں گے ہم نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، کور ہو گئے، آپ کو نہیں جھٹلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم بار بار کچھ اور پھر بھی ہم نے اس کو بڑا اچھا روز دے دیا، بڑا اچھا، ارے اس کو نہیں دیا بھائی، یہ خالق اللہ و رسولہ وما یقولون الا انفسهم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کو دھوکہ دے، نہیں، آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ کیا ہوا؟ آپ کا کریکٹر مشکوک ہو گیا، اب آپ کے لوگ اعتماد نہیں کریں گے۔ کاش آپ سچ بولتے رہتے، ایک دن لوگ کہتے یہ جھوٹ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو جائے، یہ جھوٹ نہیں بولا گیا، بول رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو سچائی موجود ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق کی زندگی گزاری ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی اپنی سچائی کے ذریعے لوگوں کو اعتماد میں لیا اور سچائی کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا۔ لوگ آپ کے قریب کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کو سچا مانتے تھے، کھرا مانتے تھے، مخلص مانتے تھے۔ قریب آئے، آپ نے شاگرد پیدا کیے، ان شاگردوں نے دین پھیلایا اور دین آج ہمارے درمیان میں پہنچا ہوا ہے، انہیں شاگردوں سے پہنچایا، انہیں کے ذریعے پہنچا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ لوگوں کو امام پہ اعتماد، جب آپ کا اعتماد ہوگا تو لوگ آپ سے دین بھی لیں گے، شریعت بھی لیں گے، اخلاق بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے، لیکن جب آپ کا اعتماد نہیں ہوگا تو لوگ آپ سے
بچیں گے، ہٹیں گے، دور رہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اس کے اندر ایسی صفات آ جائیں۔ خدا کریم ہمیں ہمیشہ حق پرستی، سچ بولنا اور سچ گوئی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو جھوٹ کی نجاست سے دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد نبيك وعلى آل نبيك وعلى آل نبيك وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي بن الخالد بن محمد اللهم احفظ الذكور انهم يا رب العالمين ونبات الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سچائی کی بات کرنا اسلام کا، ایمان کا تقاضا ہے، قرآن کا حکم، اور یہی ائمہ نے کیا ہے اور انہوں نے یہی دیکھا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ریئیکشن سب سے اچھا اللہ دیکھا، دنیا میں کوئی ریئیکشن دیکھ نہیں سکتا۔ سب سے اچھا ریئیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ساتھ جب آپ سچی اور صحیح بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک سچی اور ظاہر لوگوں میں بہت سے لوگ اس کو کڑوی بات میں سمجھیں گے کہ ہمیں کرنٹ ایشو کو سمجھنا چاہیے جو ظلم فلسطین پہ ہو رہا ہے اور جناب علی لبنان میں جس طریقے سے دھماکے کیے گئے ہیں، جو ظلم و جور ہو رہا ہے، یہ سچی بات مانے، یہ ظلم ہے، جور ہے اور اس کے خلاف بولنا ہے اور بولنے سے نہ ڈریں اور غلط باتیں، غلط تصورات اپنے ذہن سے نکالیں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں ٹیکنیکل کا تو نہیں ہوتا، یہ باتیں سب عجیب سی باتیں ہیں، ان کو نکالیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے آپ کی باتوں کو حل کرتا ہوں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین۔ سب ایک تھے، کوئی تفرقہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی تفرقہ بتایا، چاہے پڑھ لیں قرآن میں لکھا ہو، سب ایک تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ایک تھے، سب ایک چل رہے تھے۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دے رہے تھے، نظارت دے، انہوں نے آپ کو بتایا بھائی تم غلط چل رہے ہو۔ جب غلط چل رہے ہو کوئی یہودی تھا، یہودی کا کوئی مطلب کافر تھا، کوئی کافر تھا، کوئی کافر سے مسلمان کی طرف آ گیا، یعنی کسی نے ابراہیم پہ کوئی مان لیا ہے، کوئی موسیٰ پہ لیا ہے، کوئی عیسیٰ پہ لیا ہے، ہوا تو وہاں سے تفرقہ شروع ہو گیا، ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب اللہ سے آپ بولیے کہ اللہ تم نے یہ کیوں نازل کیا؟ اچھے خاصے تو لوگ ایک چل رہے، تو یہ کبھی باتیں نہیں بولتے کہ ڈیوائڈ کر دیا اور انہوں نے یہ کر کے بھائی تو ہونا ہے۔ ہم کہاں کھڑے؟ ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم ظالم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ؟ اتنا بڑا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے اور آپ آگے چلا رہے، آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے، آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے کہ بڑا پرفیکٹ چل رہا۔ پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتے۔ پرفیکٹ کے بارے میں تو بہت آگے کی بات ہے، مسلمان ہونا ثابت ہوگا۔ وہ رسول جو ہمیں سچی بات کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں من اصبح ولم ولا يهتم، جو صبح کرے اور اس کو فکر نہ ہو امور المسلمین فلیس منهم، جس کو امور المسلمین کی فکر نہ ہو دنیا میں ہو کیا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلیس منهم، تو مسلمان نہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا نا، سچا رسول کہہ رہا ہے، تو میری طرف سے جو شدت بھی نہیں، میں شدت سے بات کرنے کا آگے کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ سچی اور کڑی بات یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم اپنا دعوت بھی بتائیں۔
میں بہت ساری تاریخی باتیں آپ سے نہیں کہنا چاہتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جانیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے اور آپ کیا چل رہے ہیں, مختار نامہ پڑھ لیں. پیچھے اگر امام حسین کا قیام نہیں پڑھ سکتے تو بہت طویل لگے گا, مختار نامہ پڑھ لیں. اور جن لوگوں کو مختار نامہ میں شک ہے وہ امام حسین کا قیام پڑھ لیں کہ امام حسین نے جب قیام کیا لوگوں کو دعوت دی تو لوگوں نے کیا کیا بہانے کیے. کسی نے کہا میں عبادت میں لگا ہوں, کسی نے کہا میرا یہ مسئلہ ہے, کسی نے کہا یہ دعا لینا ہے, کسی نے کہا یہ لینا ہے. پتہ چل گیا کون کس کی عبادت کر رہا ہے, پتہ چل گیا کہ کون کس کی مصروف تھا. یعنی امام نے وقت ایک بات کہہ رہا ہے, امام نے وقت آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کہاں جا رہے ہیں, اپنی یہ کام کر لوں, یہ کام کر لوں, ابھی یہ کام کر لوں, ابھی یہ کام. اس وقت آپ کو آواز دی جاتی ہے, اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کیا بول رہے ہو؟ آپ سننے کو تیار ہو, الٹا مسئلہ کیا ہے جو بولتا کر رہے ہیں آپ کی بولتے رہے, یہ بولتے رہے. یعنی جو فساد کر رہے ہیں وہ کرتے رہے تو مسئلہ نہیں ہے, جو جہاد کرے گا اصلاح کرے گا اس کے لیے مسئلہ ہو جائے. یہ کرتے رہے تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے. حق کے لیے بولتے ہی کم لوگ, باقی کو تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں, حق کے لیے بولنے والے بولتے ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حق بات کون بول رہا ہے, باطل بات کون بول رہا ہے, فساد کون کر رہا ہے اور جہاد کون کر رہا ہے. وہ لوگ جو یہ ڈیفائن کرنے میں لگے ہوئے کہ نہیں یہ تو ظالم لوگ ہیں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ظالم کس بات پہ ہو گئے کہ ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے تاریخ میں سب کو نظر آ رہا ہے. غیر مسلم لوگ احتجاج کر رہے ہیں, آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی فکر کہاں جا رہی ہے. آپ کو تو میں پہلے ہی بتا دوں گا, امام کو دیکھ کر امام نے کہا مظلوم کے حامی ہو, ظالم سے بچنے بیکار ہو, ختم ہو گئی بات. جو بھی مظلوم ہے اس کا آپ کو حامی رہنا, جو بھی ظالم ہے اس کا آپ کو بچنے بیکار رہنا. جیسے بھی رہ سکتے ہیں, تھوڑی روزانہ احتجاج کریں, یہ تھوڑی روزانہ نعرے لگائیں. اپنی پریکٹیکل لائف میں مظلوم کے حامی رہیں, پریکٹیکل لائف میں ظالم سے بچنے بیکار رہیں. چاہے اس کی پروڈکٹ خرید کے بتائیں کہ میں اس کے خلاف ہوں, میں اس کے خلاف ہوں, اس لیے میں یہ کام نہیں کروں, اس لیے نہیں کروں کہ یہ ظلم کر رہا ہے, میں اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. عزیزو ایک چیز صداقت ہے, دوسری چیز کیا ہے, امانت. اگر آپ امین نہیں ہیں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کی زندگی اہل بیت اندر ہے. امانت رسول سکھائی, امانت کی سمجھوگے. آپ اور میں شب ہجرت کا واقعہ تو سنتے ہیں اور حضرت علیہ السلام کی صلوات محمد و علی محمد. حضرت علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت تھی کہ رسول اللہ نے اگر اپنے بستر کے لیے کسی کو چنا تو مالا کائنات میں المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سچ بولنا, امانت کی حفاظت. دیکھیے امانت کی حفاظت کی لوگ علی کو کہا میرے بستر میں سو جاؤ گے تو آپ سب کو سو جاؤ, اگر آپ کی جان بچ رہی ہے تو میں سو جاؤں گا. اچھا یہ جان بچوا کیوں ہے رسول اللہ اپنی اور علی کو سلوا کیوں ہے, یہ دونوں باتیں اپنی جان سلوا رہے ہیں کہ آگے نظام چلا لیں. علی کو کیوں سلوا رہے ہیں, ہم جس کی طرح کہ اپنی جان بچائیں گے نہیں, علی سے کہا اس لیے سلوا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو الگ سے کافر ہیں, اگرچہ مشرک ہیں, اگرچہ یہود و نصارہ ہیں, ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. چاہے وہ مجھے بہت غلط قرار دے چکے ہیں, اب وہ مجھے قتل کرنے کے ڈر سے اٹھ گئے, لیکن وہ مانتے ہیں اگر کوئی امین ہے تو محمد, اگر کوئی امین ہے نا تو وہ تو محمد ہے. تو کیونکہ یہ مجھے امین مان چکے تھے لہٰذا ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. علی میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھو اس وقت تک مدینے میں آیا, فلاں فلاں کی امانتیں لے کے آ جائے, نام بتائیں فلاں فلاں فلاں, اس کی امانتیں جب تک نہ دے دو میرے پاس نہیں آنا. یہ بھی تو سیکھے رسول اللہ سے امانت. بی بی عائشہ کہتی ہے ایک دن میں نے رسول کو دیکھا بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. رسول اللہ خیریت, تاکہ کوئی آیا تھا اس نے زکات کی تھی اور زکات کے ایسے کو دیے تھے کہ 4 حصے تھے, اس نے 3 بانٹ دیے, ایک میرے پاس رہ گیا. فکر یہ کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور کسی کی امانت میرے پاس نہیں. یہ ہے اسلام. ہم تو رکھ لیا, ہو گیا, رو گیا, کھا لیا, پی لیا, پتہ ہی نہیں ہے, ادھار دیا تو جا ادھار دے کے بہت بڑا ثواب کما لیا, مل لے گی. صداقت, امانت, وعدے کی وفا. آخری بات کہنا چاہوں, وعدے کی وفا. وعدہ کرے نہیں اور اگر کر لیا تو اس کی وفا پوری کرے, یہ اسلام ہے. اصحاب
رسول اللہ پہاڑوں کے درمیان انتہائی تپش، انتہائی گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں اور پسینوں میں شرابور ہیں، پسینوں میں شرابور ہیں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تاکہ ایک بندے سے وعدہ ہوا تھا کہ یہاں ملیں گے، ایک بندے سے وعدہ ہوا تھا کہ یہاں ملاقات ہوگی، وہ ابھی تک نہیں آیا، میں نے جو ٹائم دیا تھا میں اس ٹائم پہ پہنچ چکا، وہ نہیں آیا۔ رسول اللہ اگر وہ نہیں آیا تو آپ ایسا کریں کم سے کم یہاں سے ہٹ کر اس پہاڑ کے دامن میں آ جائیں تاکہ آپ سائے میں تو آ جائیں، نہیں وعدہ یہاں کا ہوگا، وعدہ یہاں کا۔ پھر ایک جملہ تعلیم ہے، آپ تو دیوانگی کرنے کے تو دیوانگی ہے، ظاہرہ تو دیوانگی ہے، لیکن دین دیوانگی سے بنتا ہے۔ اللہ سے جو وعدہ ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ جو بندوں سے وعدہ کرتے اس کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو۔ یہ قرآن کیا ہے کہ مومن کو ہوتا ہے عہد کو پورا کرتا ہے۔ کہا کہ میں آ چکا ہوں، وہ نہیں آیا ہے اور میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، کوئی وعدہ یہاں کا ہے۔ پھر ایک جملہ بڑا خطرناک ہمارے لیے بہت بڑا جملہ ہے، وہ کیا کہا؟ اگر قیامت تک وہ نہ آیا میں یہاں سے نہیں ہٹوں تو میں نے یہاں کا وعدہ۔ یہ ہے دین عزیزو۔ ہم کون سے دین کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہم کس کو دین سمجھ رہے ہیں؟ بولیں تو سچ بولیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ سچ بولنے کیا کرتا ہے؟ بہت کم مواقع جہاں جھوٹ جائز ہے، واجب بھی ہے، وہ آپ چیک کر لیں۔ عام طور پر جھوٹ نہ بولیں، اپنی شخصیت کو خراب نہ کریں، پرسنالٹی کو خراب نہ کریں، سچ بولا کریں۔ وعدہ کرے نہیں، وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے یا جہاں تک ممکن ہو، امکان کی بات ہو، اس کو پورا کرنا ہے۔ اور امانت کسی نے رکھوائی، چھٹے امام کی پہلی امام فرماتے ہیں اگر میرے دادا کا قاتل عبد الرحمن ابن ملکم بھی میرے پاس امانت رکھوائے گا تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرے، وہ قاتل اپنی جگہ پر ہے، یہ امانت۔ لہذا یہ بات کو سمجھیں، یہ ہے اسلام کہ جس کے ذریعے آگے بڑھے۔ میں نے ایک دن کسی کو بتایا کہنے کہ تو باہر سب جگہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ ہوتا سب جگہ ہے، یہ ہم سے ہی، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پاس کون سی کتابیں، وہ ہماری کتابیں نہیں ہے۔ جو بتاتا قرآن اس سے وہ اصول بنا ہے کہ زندگی اگر صحیح چلنی ہے تو ان اصولوں کو چلے۔ ہم نے نام لیا اسلام کا، انہوں نے کام لیا اسلام کا۔ اگر ہم بھی کام لے لیں گے اسلام کا تو ہمارا نام بھی ہوگا اور کام بھی ہوگا۔ وہاں پہ نام نہیں ہے جہاں پہ کام ہے۔ پروردگار ہمیں اسلام کا نام اسلام لے دیں، اسلام کا کام لے دیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں جس قدر تم نے عظیم پیشوا دی، پروردگار اس کے شکرانے کو ان کی پوری اطاعت اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار رسول اکرم کے صدقے، چھٹے امام کے صدقے ہمارے غریب کو شفا عطا فرمائے۔ پریشان حال مومنات کو پریشانی کو دور فرمائے۔ بے روزگار کو صاحب عزت روزگار فراہم فرمائے۔ جو بے گناہ سین ہے پروردگار ان تمام کو رہائی نصیب فرمائے۔ ظلم و جور کا شکار ظلم و جور سے نجات فرمائے۔ ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ امین کی حفاظت فرمائے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمانے کے امام ظہور و غروب تعقیب فرمائے۔ عمل و کردار کے ذریعے کے عوام کو انسان قرار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔